جن کے کچھ افراد پہ لعنت ہے اور کچھ فیملیز پہ مولا لعنت بھیجتے ہیں کہ معصوم سے پوچھا گیا مولا فیملی پہ لعنت کیوں بھیج رہے؟ وہاں فرماتے ہیں فیملی سے مراد آئیڈیالوجی ہے کہ رسول خدا کی حدیث اگر بنو امیہ کے 40 لوگ ایک جگہ پہ جمع ہو جائیں تو فرمایا اتنا فسق و فجور پھیلائیں کہ جس کا اندازہ نہیں آئے. تو یہ لعنت آئیڈیالوجی پر ہے. کیوں؟ جب 5ویں امام کے پاس ایک بنو امیہ کی اولاد میں سے ایک شخص گیا اور ایسے رو رہا تھا جیسے 6 مہینے کا بچہ روتا ہے. امام نے کہا کیوں رو رہا ہے؟ کہ مولا میں اس لیے رو رہا ہوں کیونکہ آپ نے بنو امیہ پہ لعنت بھیجی ہے اور میں اسی نسل بنو امیہ سے ہوں. امام نے فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا کہ جب جناب نوح نے کہا کہ خدا یہ میرا بیٹا، اللہ نے کہا نوح یہ تیرا بیٹا نہیں ہے. کیونکہ تیری فکر پہ عمل کرنے والا نہیں ہے. کہ اگر تو محمد اور آل محمد کی فکر پہ چلنے والا ہے تو تو بھی بنو امیہ کی نسل میں سے نہیں ہے. جس طرح کہا کہ جس طرح کہا گیا کہ تم اگر آئیڈیالوجی پر چلو سلمان و منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے آئے. اب یہاں جنگ ہے آئیڈیالوجی کی جنگ. 2 نظام کا تعارف زیارت عاشورہ میں ہو رہا ہے. ایک نظام وہ ہے جس سے مجھے اور آپ کو براءت کرنی ہے اور ایک نظام وہ ہے جس کی میں معیت کی دعا کر رہا ہوں، جن پر میں سلام کر رہا ہوں. کہ میں بتا چکا کہ ایک شجرہ شجرہ مبارکہ ہے، ایک شجرہ شجرہ ملعونہ ہے. مبارک شجرے کا بھی ذکر قرآن میں سورہ نور میں ہے اور ملعون شجرے کا ذکر بھی سورہ اسراء میں قرآن مجید میں موجود ہے. شجرے ملعونہ وہ ہے جو لوگوں کو گمراہی کی طرف لے جاتا ہے اور شجرے مبارکہ وہ ہے جو لوگوں کو ہدایت کی طرف لے آتا ہے. شجرے مبارکہ کو پہچاننا ہے تو زیارت وارثہ پڑھ لو اور شجرے مبارکہ کو اگر جاننا ہے تو زیارت عاشورہ پڑھ لو. دونوں کا ذکر اور دونوں شجروں کا ذکر علی آدم صفوت اللہ و نوح نبی اللہ و ابراہیم خلیل اللہ و موسیٰ کلیم اللہ. یہ کون سا شجرہ ہے؟ یہ شجرہ مبارک شجرہ ہے جو کائنات کو ہدایت دیتا ہوا آتا ہے. اور اس شجرے کا ذکر سورہ نور میں ہوتا ہے کہ ایک شیشی ہے جس کو کہا گیا کہ زجاجتن، ایک شیشی ہے جس کے اندر مصباح المصباح، 2 مصباح ہیں، 2 نور ہیں. علماء فرماتے ہیں 2 نوروں سے مراد حسن اور حسین ہے. اور یہ شجرہ زیتونیہ ہے، اس کا مطلب یہ شجرہ حسینیہ ہے. یہ پوری تفصیل میں بتا چکا. تو 2 نظام ہیں. ایک نظام ہے نظام الہی جس کو شجر مبارکہ لے کر چلے گا. ایک نظام ہے نظام شیطان، ائمۃ الجور و ائمۃ الکفر و ائمۃ الہدی. کچھ ایسے امام ہے جو تجھے گمراہی کی طرف لے کر جائیں گے اور کچھ ایسے امام ہے جو تجھے ہدایت کی طرف لے کر جائیں گے. جو ہدایت والے امام ہیں وہ شجر مبارک ہے. جو گمراہی والے امام ہیں، جو ائمۃ الجور ہیں، جو جور اور فسق و فجور کی طرف تجھے لے کر جائیں گے، وہ شجر ملعونہ ہے. اب امام فرماتے اس شجر ملعونہ سے تجھے براءت کرنی ہے. براءت صرف لعنت کا مطلب یہ نہیں کہ 1400 سال پہلے مرے ہوئے مردہ جسم اور سڑے ہوئے زمینوں میں چلے ہوئے جسم پر لعنت بھیجو. ارے اگر اس یزید پہ تو لعنت بھیج رہا ہے جو یزید مر چکا ہے، جو قبر میں سڑ چکا ہے، جو جل چکا ہے، اس یزید کو تیری لعنت سے نقصان کیا ہوگا؟ اور اس یزید پر لعنت بھیجنے سے تجھے فائدہ کیا ہوگا؟ کہ معصوم کہیں 100 مرتبہ تسبیح اٹھا اور لعنت کر ابن ملجم پر. 100 مرتبہ ابن ملجم پہ لعنت بھیجو، تم کیا بگاڑ سکتے ہو ابن ملجم کا؟ اور 100 مرتبہ یزید پہ لعنت بھیجو، کیا بگاڑ سکتے ہو یزید کا؟ یہ لعنت اس پرانے یزید پر بھی ہے لیکن زیادہ تصور جو براءت اہل بیت تجھے بتا رہے ہیں. دیکھیے 1 مرتبہ تم یزید پہ لعنت بھیج رہے ہو، یزید تو مر چکا ہے، دفن ہو چکا، ہلاک ہو چکا، ختم ہو چکا. عذاب الہی میں دن بدن اس کے عذاب میں اضافہ ہو رہا ہے. لیکن لعنت کس چیز پر ہے؟ یہ لعنت اس یزیدی سسٹم پر ہے کہ جو تعارف امام حسین جاتے جاتے کرواتے ہیں کہ مثلی لا یبایع مثل یزید، حسین جیسا. یہ نہیں کہا حسین، کیونکہ حسین ایک فرد ہے جو تاریخ میں رہا تھا. لیکن امام نے فرمایا حسین جیسا. حسین تو چلا جائے گا پر حسین کی فکر باقی رہ جائے گی. وہ کبھی بھی یزید جیسوں کی بیعت نہیں کرے گا. یعنی یہاں پہ 2 نظاموں کا تعارف ہے. ایک نظام نظام حسینی ہے، ایک نظام نظام یزیدی ہے. کہ اے انسان اگر تو یزید پہ لعنت بھیج رہا ہے، وہ یزید تو مر چکا، مٹی میں مل چکا. 1 مرتبہ یزید پہ لعنت بھیج رہا ہے، 1 مرتبہ تجھے لعنت اس سسٹم پہ بھیجنی ہے جو یزید بنا رہا ہے.